محترم آج جمعہ ہے اور 27 تاریخ ہے. یہ میرے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلاک ڈی ہے اسلام آباد میں سیکٹریٹ. یہاں پہ ہمارے منتخب نمائندے جو علی اوان صاحب ہیں وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. سیکنڈ فلور پہ ان کا آفس ہے. لیکن کیونکہ وہ لوگ یہاں پہ پہلے تو لوگ آتے ہوئے ہچکچاتے ہیں یہاں پہ ان کے آفس میں, لیکن اگر وہ یہاں پہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو حالات یہ ہے کہ وہ ان کے کمرہ جو ہے وہ لاک ہے. ان کے ساتھ دوسرا کمرہ چھوڑ کے جو بچانی صاحب ہیں ان کا کمرہ تو کھلا ہوا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے. کیونکہ اندر جب ہم گئے تو میں گیا تو وہ ٹھنڈک تھی, وہاں اچھا خاصا ٹھنڈا تھا, لیکن وہاں بندہ کوئی نہیں تھا. اب جو ان کے سٹاف روم ہے ساتھ, اگر آپ وہاں جاتے ہیں کسی بندے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے ملنا ہے, اگر ان کو ملا جائے تو کہاں پہ ملا جائے, کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. اور وہ جواب بھی اس طرح آپ دیتے ہیں کہ آپ کو خود ہی ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ بھائی آئندہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے. تو جناب علی اوان صاحب محترم, یہاں پہ گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ یہ تنقید برائے تنقید یا امیج خراب کرنے والی بات نہیں ہے. محترم آپ کے حلقے کے لوگوں کے مسئلے ہیں, ہمیں یہ بتایا جائے نا کہ ہم آپ سے ملیں تو کہاں پہ ملیں. کوئی ایسا تو کوئی جگہ تو ہونی چاہیے نا جہاں پہ آپ سے ملاقات ہو سکے. گھر میں تو آپ اویلیبل ہیں نہیں, ہمیں جو 2 دفعہ ہم نے وہاں بھی چیک کیا لیکن آپ وہاں مل نہیں پائے ہیں. دیکھیں کام ہونا بعد کی بات ہے. کوئی کام ایسا ہوتا ہے جب آپ ایک طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے, نہیں ہے, نو پرابلم. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے. محترم یہ بہت شاکیبل بات ہے کہ حلقے کا بندہ آتا ہے اور اس کو ہمارے حلقے کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ نہیں ملتا ہے. اب ہم اپنی مزید غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسد عمر صاحب کے دفتر میں بھی جائیں گے, اسد عمر صاحب کے بھی, کیونکہ ہم طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے حلقے میں چونکہ ترقیاتی کام ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ جو گلیاں شلیاں جو ہوتی ہیں یہ ٹارگٹ ہے. یہاں پہ اس کی افتتاح کرنے کے لیے جب یہ لوگ آتے ہیں تو وہاں تو ان سے بطور تبرک ہاتھ تو ملایا جا سکتا ہے, ان سے ملا جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ ابھی کرونا ہے ورنہ یہ آپ کو جب بھی لگا لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی کام ہے جس میں آپ کا 1 سے 1.5 منٹ لگ سکتا ہے, اگر وہ بات آپ نے کرنی ہے تو وہ بات آپ نے کہاں پہ کرنی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو محترم علی اوان صاحب اور اسد عمر صاحب کے دفتر میں ابھی میں گیا نہیں ہوں, ہم وہاں پہ چیک کریں گے کیونکہ ہم نے ووٹ دیا ہے. ہم وزیر اعظم کے پاس تو نہیں جا سکتے, نہ صدر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں, نہ آرمی چیف کے پاس جا سکتے ہیں. ہم تو یہ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں انہی سے بات کرنی ہے. جب ان کے پاس آتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بندہ ہمیں یہاں تک گائیڈ نہیں کرتا کہ آپ اتنے بجے نہ آئیں, اتنے بجے آئیں ان کا آفس. سر آپ کے لیے پاس حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کا ایک حلقہ ہے جہاں سے آپ نے ووٹ لیا ہے, اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے. تو جب حلقے کے بندوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا پھر سر, تو میں حلقے کے لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ آپس میں جو سیاسی رنجشیں آپ بنا کے خاندانوں میں دشمنیاں ڈالتے ہیں, نسل در نسل آپ کی دشمنیاں چلتی ہیں, اس کام کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں. میں یہاں پہ کھڑا ہوں کتنی دیر سے, ایک لینڈ کروزر آتی ہے, کوئی ہر کلر کی آتی ہے. میں دیکھتا ہوں شاید اس میں سے ہمارا منتخب نمائندہ اتر ہے. کیوں یہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہاں جو ان کے آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتا نہیں سکتے کہ وہ کس وقت آتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں. وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا بچانی صاحب ہے وہ کام کریں گے. بچانی صاحب کا دفتر کھلا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے, لیکن وہ یہاں نہیں ہے. لیکن سوال صرف یہ کرنا ہے محترم, میں علاقے کے لوگوں سے بات کروں گا, خدا کے واسطے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں. اگر اس طرح ہمارے معاملات کو یہ نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمیں بھی اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں حلقے کے کتنے لوگ ہیں جو ان کے آفس میں آ کے جا کے ملے ہیں. کوئی بتائے نا کامنٹ میں مجھے بتائے, جس نے گالیاں نکالی ہیں وہ گالیاں نکالے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہمارے حلقے منتخب نمائندے یہ شروع سے ہی ہمارا المیہ رہا ہے. یہ تو چلو یہاں پہ نہیں ہے ادھر کے, لیکن کیونکہ ہم ان کو اسلام آباد کا پراپرلی مقامی نہیں کہتے, یہاں کے جو مقامی تھے ان لوگوں کا حال بھی ہم نے دیکھا. جو یہاں کے مقامی ہیں جو ہم سے ووٹ لے کے وہ بھی ہمیں 5 سال نہیں ملے. تو گزارش صرف یہ کرنی ہے علی اوان صاحب, مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, غلطیوں کو جب دور کیا جاتا ہے پھر وہ غلطی نہیں رہتی, اور غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے تب وہ انسان کہلاتے ہیں. اگر غلطی نہ ہو تو وہ فرشتے ہوتے ہیں. گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ حلقے کے لوگوں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہونا چاہیے. سر حلقے کے لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے, یہ پاور دی ہے, تب آپ اتنے مصروف آدمی آپ بنے ہیں. اور یہ وتعز و منتشا وتذل و منتشا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو اس لیے آپ نے براہ مہربانی لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا خیال کریں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک کام ایسا اللیگل کام ہے اور وہ کریں ہی کریں، اور کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن ہمیں آپ کی اویلیبلٹی چاہیے سر پاکستان سے۔ اچھا تو یہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ یہ G11 میں یا G10 میں بیٹھتا ہے؟ سر میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ ان لوگوں سے تو میں مل چکا ہوں، یہ ان کے لیول کا مسئلہ ہے نہیں۔ پھر سر اس طرح ملبات، ہاں اگر ہے کوئی اپروچ تو پھر ادھر اوپر فون کرائیں نیچے سیکورٹی سیکشن میں، اچھا پھر اوپر چلے جائیں، کیونکہ انہوں کہتے ہیں سیکورٹی سیکشن آپ کا یہ اندر جی تو میں چلا جاؤں اندر، یہاں تک تو جا سکتے ہیں، بتا کھل گیا۔ ایکسکیوز می سر، السلام علیکم سر، رفاقت شاہ میرا نام ہے اور N54 کا رہنے والا ہوں، تو اسد عمر صاحب سے سر جی ملنا تھا۔ اسد عمر صاحب یہاں ملتے ہی نہیں ہیں، وہ N54 میں ملیں گے آپ کو۔ N54 ملیں گے؟ ہاں جی لائن سر جی وہاں تو وہ ادھر تو نہیں ملے، بہت چیک کیا، بہت وہیں پہ ملیں گے جب بھی ملیں گے آپ۔ یہاں انہوں نے منع کیا ہوا ہے؟ نہیں یہاں پہ وہ آتے میٹنگ کے لیے، اچھا یہاں بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو وہاں بھی ان کو وہاں وہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹائم ٹیبل پر بیٹھے نا، آفاق بیٹھا ہوا وہاں پہ G11 میرا پتی میں 22 نمبر گلی کے سامنے۔ یہ جمشید مغل اور یہ عامر مغل اور یہ لوگ ان لوگوں نے سے کام نہیں ہو سکا، تب میرا یہ تھا کہ میں ان سے ملوں۔ بس یہ آپ ان سے ملیں، ان کو بتائیں گے اسد عمر صاحب سے میرا ملازم ملے بس۔ مطلب وہ لوگ ٹائم لے کے دیں گے، جمشید مغل صاحب یا یہ جو بار علی مغل یہ ٹائم لے کے دیں گے، پھر ہم ان سے ملیں گے۔ اوکے اوکے سر، تھینک یو۔ تو ناظرین محترم یہ بات ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں ان کو ملنے کے لیے یہ ہے کرائٹیریا۔ جب آپ اپنے حلقے کے MNA کو ملنے کے لیے اس طرح آئیں گے اور پھر وہ آپ کے ساتھ بیہیویئر اس طرح ہوگا، اور حلقے میں جب یہ لوگ جاتے ہیں اور آپ وہاں جا کے یہ آپ کے ساتھ جفیاں لگا کے ملتے ہیں، تو یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے آئندہ اپنے فیصلوں کے پر نظر ثانی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ یہ اسد عمر صاحب کے دفتر کی صورتحال تھی۔